بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے 3 سال کے اندر ایک کے بعد ایک احمدیوں کے قتل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً اب تک اگر 20 کے قریب جو سے ہیں احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، جن کی نہ تحقیق ہوئی، نہ ہی مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پکڑے گئے ہیں تو ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر بہت زیادہ ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے تو قومی اسمبلی میں ہی جا کے اسپیکر کہتا ہے کہ جی ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی کبھی کسی کو احمدی کو کوئی مارے تو اس کا قصاص اور دید دینے کا بھی بندوبست ہو جائے تاکہ وہ بچ جائے۔ جس طرح سے ملک کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے تو لوگوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو مارنا ایسا ہی ہے جیسے کہ عین ثواب کا کام ہے۔ ابھی گزشتہ 2 دن میں تو 2 واقعات ہوئے۔ اس سے پہلے پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا کہ مقصود بٹ صاحب کا شیخوپورہ میں قتل ہوا۔ وہ اپنی زمینوں میں پانی لگا کے واپس آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سائی وال میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ایک 24 سالہ نوجوان کو مار دیا گیا۔ اس 2 سال پہلے دسمبر کے مہینے میں 2019 میں ان کے چچا اور والد کو اسی جگہ پہ مار دیا گیا، اور اس کا آج تک جو کوئی پتہ نہیں لگا کہ کون لوگ تھے مارنے والے اور نہ پکڑے گئے ان کے۔ پھر 2 دن پہلے ایک احمدی ڈاکٹر کا قتل ہوا اپنی سہیلی گھر کے باہر۔ اس سے پہلے بظاہر ایک پرس چھینا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے انہوں نے اس کو گولی مار دی۔ یہ کیوں واقعہ ہوا؟ میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن کے اوپر بلکہ ویڈیو لائن کے اوپر موجود ہیں ملک نسیم صاحب، جو ہیومن رائٹس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اور سیاست سے بھی تعلق ہے سویڈن کی۔ میں ملک نسیم صاحب کو لائن پہ لیتا ہوں اور پھر ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے۔ شکریہ آپ کو پروگرام میں ویلکم ہے۔ ویسا میں نے تھوڑی سی تمیز باندھی ہے، آپ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ 3 سال میں 20 سے زیادہ جو احمدیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایسے پروگرام کر رہے ہیں جس سے حکومت پاکستان اور ان کی آنکھیں کھلیں، اور ایسے لوگ جو کہ حکومت کو باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہو کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، باہر سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ میرے نزدیک آپ کا جو پروگرام اس طرح ہوتا ہے یہ حکومت پاکستان کی مدد کر رہا ہے کہ وہ اس پہ اوپر عمل کریں اور دیکھیں کہ کس طرح جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بے قرار ہیں کہ پاکستان میں امن و سکون آ جائے۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے یہاں تک کہ جو منورٹیز کو اور اپنا احمدیز کو جو مارا جا رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ تو دیکھیں پشاور میں ایک کیس ہوا عدالت کے اندر، جج کے سامنے، پولیس کی کسٹڈی میں اپنا ایک جو احمدی تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر دیکھیں گھروں میں آگے لگتی ہیں وہاں مار دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کرسچنز ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، چرچز میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ حکومت دیکھ رہی ہے۔ اور اب جو آپ نے یہ باتیں 3 جو مرڈر ہوئے ہیں، ان 3 مرڈرز کے اوپر دیکھیں کہ یہ ان میں سے ایک تو میرا ذاتی ان کے ساتھ تعلق تھا، اور دوسرے جو اپنا لاہور میں ایک ینگ ڈاکٹر ایک ملک کی اپنا روشن ستارہ بن رہی تھی خولا ڈاکٹر 25 سال کی، اس کو مرڈر کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ ایک جوان جو سائی وال میں جس کو مار دیا گیا، ان کے والد ان کے چچا کو 2 سال پہلے اسی طریقے سے اس طرح کر دیا گیا۔ یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہاں ہمارے ان ملکوں میں ایک مرڈر ہو جائے تو حکومت ہل جاتی ہے، 1 ہفتہ 15 دن جناب مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کس طرح ہوا، کیوں ہوا۔ اور یہ لوگ مذہبی نہیں ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ حکومت اسلامی حکومت کہلائی جاتی ہے، کون سا اسلامی کام ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کے اپنا جو مرڈر ہو رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو یہاں سے ڈرا دیا گیا ہے۔ بچے فیملی جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اب ایسے حالات کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہیں پتہ نہیں واپس آنا کہ نہیں آنا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہی ملک کے ایک کینیڈا کے ڈاکٹر صاحب گئے تھے وہاں ہارٹ کا پاکستانی باپ کا فری علاج کرنے کے لیے،
ڈاکٹر مہدی صاحب، ان کو دیکھیں کس طرح بے دردی سے ان کو مرڈر ہو گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. اب میرے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت پاکستان، پنجاب کے گورنر ہیں، میرے دوست ہیں، میرا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، سرور خان صاحب یہاں پارلیمنٹیرین رہے ہیں یو کے میں، بڑا اچھا ہے. مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہاں جا کے ان کو بھی کیا ہو گیا، وہ بھی خاموش ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں وہاں، ان کے متعلق پتہ لگا ہے. لیکن جب یہاں یہ مذہب کی بات آ رہی ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. ملک صاحب میں آپ کی بات کو بالکل آگے کرتا ہوں. یہ آپ اندازہ لیں گے، آپ نے پشاور کا ذکر کیا. جب پشاور کا واقعہ ہوا تو جس شخص نے مارا تھا وہ ایک، اور ان کا آپس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ مذہبی جھگڑا تھا، کوئی پیسوں کا لین دین تھا یا کوئی وجہ تھی جو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا. تو میں نے اسمبلی میں دیکھا کہ ایک کینیڈا کا ہی دوہری شہریت والا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اس کا نام ہے عمران شاہ، وہ سائی وال کا ہے. اس نے کہا جی کہ میں اس لڑکے کا دید دینے کو تیار ہوں، اور یہ کیونکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمیں نہ دید دے کے اس کو بچا لینا چاہیے. یہ بڑے ایسڈز ہیں. اور اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آپ کو قانون بنانا چاہیے، مل کے ولی محمد کو کہا کہ آپ قانون بنائیں تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی کسی کو مارے احمدی کو تو آپ کو فٹافٹ اس آدمی کو محفوظ کر لیا جائے. تو جس ملک کے اندر آپ سپاری دیتے ہو اپنے لوگوں کو کہ آپ جاؤ اور مارو، تو اس میں کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ صدیقی صاحب دیکھیں، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اوپر جائے، سربلند ہو. ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ جو آفیشلز ہیں، یہ اچھے کام کریں. آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کے بھی پروگرام 2-3 پروگرام آئے ہیں، آپ اندازہ کریں اس طرح کی فحش فلمیں ایک دوسرے کے خلاف دکھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. بلکہ آج تو مجھے ایک شرم آئی کہ میرے ایک دوست یا پولیٹیشنز تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ واقعی آیا آپ کے پارلیمنٹیرینز اس طرح کے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ کا ممبر کہہ رہا ہے کہ ابھی تو یہ فلمیں آئی ہیں، ابھی دیکھیں اور کتنی فلمیں آتی ہیں. اب اندازہ کریں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے سیاستدان اوپن سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور سب سے اوپر یہ دیکھیں کہ آپ کے نیشنل جو اپنا چینلز ہیں وہ کس طرح کی یہ باتیں جو خبریں ہیں وہ دکھا رہے ہیں. تو پاکستان کا جو نام ہے یہ تو خود لوگ بدنام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں باہر سے کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں. ملک صاحب کل کا میرے پروگرام کے اندر میں نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ زبیر عمر جو ان سے ہیں وہ ذاتی فلمیں ہیں، ذاتی ان کے کام ہیں. لیکن جو ہمارے وہ ترجمان ہیں، میرے اور نواز شریف کے ترجمان بدستور رہیں گے. یعنی کہ نہ تو ان کے پاس حدود کا کیس ہونا ہے، نہ ان کو اوپر کوئی سزا ہونی ہے کہ وہ باقاعدہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے خواتین کو بلیک میل کرتے تھے، ان کو نوکری کا جھانسا دے کے ان کی عزتیں لوٹتے تھے اور خود مووی بنواتے تھے تاکہ ان کو مزید بلیک میل کرتے رہیں. یہ ان کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کا آئین بنانے والے اور ملک کو یعنی کہ رول ماڈل ہیں یہ لوگ. اور دوسرا ایک اور بھی پکڑے گئے ہیں، اچکزئی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، وہ تو پرانے آئین بنانے والے جو ہیں پاکستان کا، اس کے ممبر رہے ہیں وہ لوگ. بس لیکن اپنا صدیقی صاحب یہ دیکھیں کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، یہ لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، مذہب کو پہلے لا رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں خاتم النبیین کی کہ جی اپنا یہ چیز ہوگا، یہ نصاب ہوگا، یہ چیزیں ہوگی. ایک طرف دنیا کو یہ بات دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف گھروں میں، ہوٹلوں میں یہ کیا کرتوت کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہمارے لیے تو یہی چیز ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تو حکومت پاکستان کو، اپنے امبیسڈرز کو، اپنا محمود قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو، عمران صاحب کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا را اگر آپ نے اسلام کا نام لینا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. آپ لوگ صحیح طرح وہ مدینہ کی اگر چاہتے ہیں تو وہ چارٹر پڑھ لیں کہ مدینہ کا جو چارٹر تھا وہ کیا تھا. ہر انسانیت کے لیے انصاف، عدل اور انصاف، اور عدل اور انصاف سب کے لیے تھا، نہ کہ کسی ایک کے لیے. لیکن وہاں تو گنگا ہی اور طرف بہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے. کل جو ان کا ایک مریم نواز کا جو شوہر ہے، جو ان کا گھردماد بھی ہے،
اس نے کہا ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ فلمیں ہماری ہیں، اور یہ یاد رکھیں جو حکومت والے ہیں، ہمارے پاس بھی ان کی فلمیں موجود ہیں، اگر وہ ہماری فلمیں چلائیں گے تو ہم ان کی چلا دیں گے فلمیں. اس کا مطلب ہے کہ اس لیے حکومت ہے، جو ریاست مدینہ کے جو کارکن ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری جو فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ نہ سامنے آ جائیں، یہ بارگیننگ ہو جائے گی اور یہ چیزیں خاموش ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے گا. تو صدیقی صاحب یہاں میرا پھر یہی پیغام ہوگا کہ میں ٹھیک ہے کہ اپنا سویڈش سیاستدان ہوں، سویڈش نیشنل ہوں، یہاں کا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہے، تو پھر ان سب کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. اگر وہ اس طرح کریں گے، اس طرح لوگوں کا مرڈر کریں گے، اس طرح لوگوں کو بلاسفیمی قانون کے اندر لے کے جائیں گے، اس طرح منورٹیز کے ساتھ سلوک کریں گے، تو خدا تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے. کب تک اللہ تعالیٰ یہ چھوڑے گا؟ تو یہ تو پھر چکی تو خدا تعالیٰ چلائے گا، لیکن اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہ ہو. یہ لوگ سمجھ جائیں اپنا وقت کی جو بزرگ ہیں، جو وقت کے اولیاء ہیں، جو ہیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، دیکھیں اور ان پہ عمل کریں، ورنہ تو پھر جو حالات ہیں آپ کے سامنے چل رہے ہیں. یہ جو احمدی ڈاکٹر کی شہادت ہوئی ہے، میرے لیے تو شہید ہے وہ بچی جنسی ہے، کیونکہ ابھی تو پولیس تحقیق کر رہی ہے. جو مجھے پتہ لگا فیملی سے، کیونکہ میری دور کی عزیزداری ان لوگوں کے ساتھ ہے. یہ ان کے والد بھی بچی کا نام خولا خان تھا، اور ان کے والد کا نام ہے بشارت خان، اور والدہ جنسی ہیں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اور یہ بچی جون سی ہے اپنی سہیلی کے یہاں جا رہی تھی، جس کو راستے میں اس کو روکا گیا، اور انہوں نے اسے پرس مانگا، اسے پرس دے دیا. جب وہ اپنی سہیلی گھر کے باہر اندر داخل ہونے لگی تو وہاں پیچھے سے آ کے اس کی گردن پہ گولی ماری ہے. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اکثر جو ڈاکو ہوتے ہیں، یہ جو چیز چھیننے والے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں آنن فارم میں، غائب ہو جو ملا اس میں غائب ہو گئے. جب چیز ان کو مل گئی، وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گولی مارنے کے لیے خاص طور پہ ادھر آئیں اور کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے موبائل بھی نہیں لیا، موبائل اس بچی کے پاس رہ گیا تھا. یا تو انہوں نے پہلے کنفرم کیا اسے اور پھر اس کے بعد اس کو مارا. صدیقی صاحب بڑا ظلم ہے، اور اس طرح کے کئی اور واقعات مرڈر پاکستان میں ہو رہے ہیں. پھر حکومت کہاں ہے؟ کیا 3 سال سے شور ڈالا ہوا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں تحریک انصاف، ہم لوگ انصاف لائیں گے؟ کیا انصاف مل رہا ہے؟ اب ان 3 فیملیوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ 3 مرڈر ہوئے ہیں. یہ خولا جو ڈاکٹر تھی، ایک اپنا ڈاکٹر بننے والی تھی، ملک کی خدمت کرنی تھی، اس کو ایک آدمی نے اس طرح کر دیا، اپنا مار دیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ ان لوگوں کو، ان فیملیز کو کہاں سکون ہے؟ یہ لوگ اگر باہر نہ نکل جائیں یا اپنے ملک کو نہ چھوڑ دیں تو ان لوگوں کو تو مجبور کیا جا رہا ہے پھر کہ پاکستان میں جو شریف آدمی ہیں وہ نہ رہے، نکل جائے باہر. اور دوسری طرف خان صاحب، حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ باہر سے لوگ پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں، ملک کی بڑائی کریں. یہ مواقع دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ ان کی جان مال کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیف نہیں ہے. تو یہ کس طرح مقصود جٹ صاحب ہیں جو مانچسٹر کے علاقے میں رہتے تھے. یہ ان کی تصویر تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو سابق فوجی تھے اور اچھا. بہت پاکستان آرمی میں یہ ان کا نام تھا، والی بال کے بہت ٹاپ کے پلیئر تھے. اور یہاں بھی مانچسٹر میں انہوں نے آ کے ٹورنامنٹس میں وہاں بڑی داد حاصل کی ہے، بڑے میڈل حاصل کیے ہیں انہوں نے. میں ان کو ذاتی طور پہ، ان کے بھائی کو اور ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کے بھائی یہاں سویڈن میں کالمار میں ہی رہتے ہیں، اور وہ ابھی واپس آئے ہیں. ان کو وہاں سے پاکستان سے لے آئے تھے، ان کی باڈی، اور مانچسٹر میں ان کو دفنایا ہے. اب دیکھیں ان فیملی کا پاکستان کے ساتھ اب کیا تعلق رہے گا؟ اتنے بھائی اب باقی کہ وہاں کوئی چیز جو ہے وہ اپنا محفوظ نہیں ہے. تو یہ کیا انویسٹمنٹ، کیا لوگ یہ بات کریں گے؟ یہ حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انصاف اس طرح چاہیے کہ ان کو صرف ایک چیز ملے کہ عدل ہو، وہاں حفاظت ہو، وہاں سیکیورٹی ملے. تو پاکستان ہر کوئی جانا چاہے گا، ہر کوئی محبت کرتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جو اس وقت حکومت جو چیزیں پیش کر رہی ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو تکلیف دہ صورتحال ہے، پھر احمد کو مارا، وہ بھی 24 سال کا نوجوان.
نہایت شریف النفس بچہ تھا، اور اس کو بغیر کسی وجہ کے کہ جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. وہ اپنے اپنے کھیتوں میں جا رہا تھا، اس کو مار دیا. تو یہ واقعات جو سے ہیں یہ پہلے اس کے والد کو اور چچا کو مارا بے دردی سے 2 سال پہلے 2019 میں دسمبر میں مارا. ابھی 2 سال ہی پورے نہیں ہوئے تو اس بچے کی بھی شہادت ہو گئی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس احمد کے بارے میں. جی احمد کے بارے میں تو یہی پتہ ہے، یہ سائی وال سے تھے، اچھے بڑے ذمہ دار ہیں وہاں کے، اور بڑا ان کا نام تھا، ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. لیکن کیونکہ ان کا تعلق اپنا کہ اس فرقے سے تھا جس سے وہ لوگ وہاں اپنا ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. جماعت احمدیہ کے تعلق تھا. جی تو ان کو اس طرح انہوں نے موقع اٹھا کے کہ ان کا کوئی پیچھا نہیں کرے گا، کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گا. اب جس مرضی کو، جس کا جو ہو، کوئی احمدی ہو، کوئی کرسچن ہو، ہم اس کو مار دیں، یا ہندو ہو اس کو مار دیں. پاکستان میں تو ہماری حکومت ہے اور ہم مولوی اکٹھے ہو جائیں گے، عدالتیں. اب اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے بار ایسوسیشنز بنا لی ہیں اس نام کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، اس چیزوں کے اوپر لائرز ایسوسیشن بنا گئی ہیں. اگر کسی کا بھی کیس آتا ہے تو عدالت میں جا کے شور ڈالتے ہیں، جج عدالت سے اپنا دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر خاموشی سے وہ فیصلہ کر کے چلے جاتی ہیں. اور بعض دفعہ تو یہ اب علم میں آیا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ 7-8 جج بدل گئے ہیں کسی منورٹیز کے کسی کیس کو بھی اپنا ہینڈل کرنے کے لیے. تو وہاں تو انصاف کا بھی یہ اپنا جو معیار ہے وہ یہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں ICJ نے، انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ، ان سب نے اپنی رپورٹس لکھی ہیں، آ رہی ہیں ان کی رپورٹس. یونائٹڈ نیشن کے ابھی اب آپ کے جو اجلاس میں اپنا پروگرام میں بات ہوئی تھی، اپنا اسپیشل رپورٹرز آف یونائٹڈ نیشنز نے 3 نے جو اپنا جو سٹیٹمنٹ دی تھی. اب ICJ نے جولائی کی رپورٹ آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے کیا چیز دی ہے. انہوں نے ایک چیز جو اپنا بلاسفیمی لاز ہے اور دوسرے قانون ہے کہ پاکستان میں کس طرح وہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنا انٹرنیشنل لاز کے، اور جو ہیں اپنا جو آرٹیکلز ہیں ہیومن رائٹس کے کر رہے ہیں. ہم دیکھیں آپ کے پروگرام میں آپ نے صدیقی صاحب ایک لمبے عرصے سے مودی کی گورنمنٹ کو اور اس کی فاشسٹ گورنمنٹ جس طریقے سے وہ لوگ کر رہے ہیں، جو اپنا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اپنا اقوام متحدہ کے تمام قوانین کو انہوں نے پامال کر دیا اور ان کے کیا. تو آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ یہی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہی ICJ کے رپورٹ میں کہی گئی ہے، بالکل سیم ہے. تو آپ اگر اقوام متحدہ میں جا کے 1 گھنٹے کی جتنی مرضی تقریر کر لیں، لیکن جب تک آپ خود اس پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی، نہیں سنے گی. ابھی 2-3 دن پہلے جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ جی کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ اسلام کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جاتا. جو لوگ کرتوت کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، جیسے کہ پاکستان میں جو آئین بنایا ہوا ہے احمدیوں کے بارے میں پچھلے 50-60 سال سے، وہ اگر دنیا جو ہے اس کو جب دیکھتی ہے تو وہ دہشت گردی ہی نظر آتی ہے. ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، تو یہ دہشت گردی ہے. اور کوئی کہتا ہے تو اس کے اوپر لا آتا ہے، اس کو مار بھی دیتے ہیں، اس کو اریسٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ دہشت گردی ہے. صدیقی صاحب آپ نے بات کی، دنیا نہیں کہتی، دنیا نہیں جوڑتی، ان کی کرتوت، ان لوگوں کی چیزیں وہ جوڑتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اسلام کی بات کرتا ہوں، یہاں اپنے سویڈن میں کالمار میں اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے اسلام کی اور ہم سب کے لوگوں کی، جو ہم اس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں ہر طرح کا مقام حاصل ہے. اب آئندہ الیکشن آ رہا ہے سپٹمبر میں، خدا کے فضل سے مجھے میرے علاقے سے انہوں نے دوبارہ نومینیٹ کر دیا ہے ہر سیٹ کے لیے، پارلیمنٹ سے لے کے اپنا لوکل گورنمنٹ تک نومینیٹ کر دیا ہے. مسلمان لکھا ہوا ہے، ہر چیز ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح اسلام کا نام نہیں لیتے، یہ فالو کرتے ہیں اسلام کو، جو اسلام کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انصاف، جسٹس، سچائی، یہ چیزیں وہ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ نہیں کرتے. لیکن جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جو لوگ انتہا پسندی کرتے ہیں، جو لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں، جو لوگ جو ہاتھ تلوار کے ساتھ زبردستی لوگوں کی گردن پہ آتے ہیں کہ آپ مذہب میں آئیں، آپ اسلام کو کس طرح کریں،
تو وہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، نہ کہ ایسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ بہت تعالیٰ بہت کے شکریہ فضل سے ملک عمل صاحب، کر رہے میرے ساتھ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہیں۔ جی اور میرا شکریہ۔ خیال تھا کہ ہم چھوٹا پروگرام کریں گے، لیکن گفتگو اتنی دلچسپ تھی اور اس کا تسلسل تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ نہیں میں تو خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ ایسے موضوعوں کو سامنے لاتے ہیں جو حکومت پاکستان یہ دیکھے پروگرام اور اس پہ عمل کریں، اور پاکستان کی جو نام ہے اس کو بلند کرنے کے لیے وہاں انصاف لائیں، عدل کا نظام جو ہے وہ صحیح لائیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف عدل لائے گی، عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، انشاءاللہ پھر بھی دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ آپ سے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ملک صاحب لائن پہ تھے اور انہوں نے جو بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ انصاف نہیں ملتا لوگوں کو تو غیر قومیں ان پہ مسلط ہو جاتی ہیں، اور پھر غیر قومیں جو سی ہیں وہ انصاف کر کے دکھاتی ہیں کہ ایسے انصاف ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا بڑا ظالمانہ ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جہاں پہ بھی ناانصافی ہوئی ہے وہاں پہ پھر غیر قومیں مسلط ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے کھمبوں پہ لٹکائے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کو عقل آئے، سمجھ آئے اور کہ یہ انصاف سے کام لیں اور حقدار کو اس کا حق دیں اور ظلم سے باز رہیں، کیونکہ یہ ظلم اگر خود نہیں کرے تو ظلم دیکھ کے خاموش رہتے ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ہمارا اگر پروگرام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔